اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو علی شاہ قلندر او کہانی بازو. ان کا ایک نام تھا. حضرت حج پہ جا رہا ہوں, کچھ نصیحت فرمائی, کہا حج پہ جاؤ, اراکین حج مکمل کرنا طریقے سے آرام سے, پھر مسجد نبوی جانا, مدینہ شریف جانا, حاضری دینا, اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, چاہے وہاں کا کتا ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا, کوڑ مار دو. سب کچھ ضائع ہو جائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. بہرحال وہ گیا, حج کیا, جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی, اس کو دھکا لگا, کتے پہ جا کر گر گیا, کتے کو چوٹ لگی, پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو فوراً کرتا پھاڑا, کتے کو پٹی کیا, مرہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا. حضرت کہا حج ہو گیا. حضرت دوسری طرف دیکھ رہے جھوٹے ہو. حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے. حضرت حج ہو گیا, سارا قصہ بتایا. پھر حضرت سے کہا حج ہو, لیکن ایک غلطی ہو گئی, میری وجہ سے مدینے کے کتے کو, ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی. حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی. حضرت نے منہ پھیرا, پٹی نکالی, کہا وہ کتا میں ہی تھا. اللہ اکبر. لیکن ایک غلطی ہو گئی, میری وجہ سے مدینے کے کتے کو, ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی. حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی. حضرت نے منہ پھیرا, پٹی نکالی, کہا وہ کتا میں ہی تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سابق کاف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں, تو اس سے ہم لیتے ہیں. وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے, قطن اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں, بس ایک ذکر ہے. تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر, وہ آپ کیوں بھول گئے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن باورا کا ذکر ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن باورا, بعض جگہ بلعام بن باورا بھی آتا ہے, بلعام بن باورا ایک یہودی عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا, لیکن پستی میں گر گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے, اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے, نہ ڈالیں تب بھی, یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا. تو وہ بھی تو ایک کتا ہے, یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے. اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی, اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں, جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعات داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر, ایسے میری امت میں بدعات فرقوں میں داخل ہوں گی. تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے؟ مولوی. ظاہر بدعات تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے. تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے. آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں. آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں. اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رڈس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں شیر ہوں. ٹھیک ہے, تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر. اب شیر بھی تو دیکھیں, شیر کی بھی دم ہوتی ہے, اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو. تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے. تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے, شیر حرام ہے. تو اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے. تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں, کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا, اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں, آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے, تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے.